بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 246 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 29 اور 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان تخفو اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم وہ بات جو تمہارے سینوں میں ہیں، او تبدوہ یا تم اسے ظاہر کرو، یعلم اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، وہ یعلم اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ یوم تجد جس دن پائے گا، کل نفس ہر نفس، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر اچھائی سے، محضرہ حاضر کیا ہوا، وما عملت اور جو اس نے عمل کیا، من سوء برائی سے، تودو تو وہ آرزو کرے گا، لو ان بینہا و بینہ کاش کہ ہو اس کے درمیان، اس برائی کے درمیان، امدم بعیدا دور کا فاصلہ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ اپنے نفس سے، واللہ رؤوف اور اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ ترجمہ یوں ہے، اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے رسول لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا۔ دوسری بات، وہ سب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھی بات، اس دن کو یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام بھی کیا ہوگا اس نیکی کو وہ اپنے سامنے پائے گا۔ پانچویں بات، جو برائی کا کام کیا ہوگا وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ چھٹی بات، اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے۔ ساتویں بات، اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، رب ذوالجلال پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، پیغمبر آپ لوگوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دیجئے کہ اگر تم اپنے سینوں میں موجود چیزوں کو چھپاؤ گے یا اس کو صاف طور پر بتلا دو گے، ان دونوں صورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ یہ چھپانا، یہ دکھلانا بندوں کے علم کے اعتبار سے ہے کہ اگر وہ چھپائیں گے تو معلوم نہیں ہوگا، اور اگر بتلا دیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دونوں صورتیں برابر ہیں، وہ ہر صورت میں ہر بات کا علم رکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتیں بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ قادر مطلق رب ہے جس کو آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی علم ہے، اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی علم ہے، اور بات علم تک محدود نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں پر اس کی قدرت بھی ہے اور اس کا اختیار بھی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہر شخص اپنی زندگی بھر کے اچھے اعمال کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور اس نے جو کچھ بری اعمال کیے تھے ان کو بھی وہ اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے ایمان والوں کو
باخبر کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی باخبر کر رہے ہیں کہ برے اعمال انجام دینے سے پہلے وہ یہ سوچ لیں کہ ساری انسانیت کے سامنے تمہارے برے اعمال ہوں گے، کیا تم اس ذلت کو برداشت کر سکتے ہو جو وہاں ہوگی؟ اس دن انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ جس دن میرے اعمال پیش ہوئے ہیں اس دن کے اور میرے درمیان کاش بہت بڑی مسافت ہوتی۔ اس دن کی یہ تمنا ہرگز آدمی کے کام نہیں آئے گی۔ اب یہ وقت ہے کہ آدمی اپنے اعمال کو درست کر لے اور نیک اعمال کی جانب اپنا رخ کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ برے اعمال کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی بتا دی ہے، بیان کی، پھر دوبارہ یہاں بھی تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ بار بار کسی بات کو بولنا اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں وہ بات اثر کر جائے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے اذا تکرر تقرر، جب بات مکرر بولی جاتی ہے تو ذہن میں مقرر ہو جاتی ہے، یعنی دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔